یہ جو برداشت کا ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے، اور یہ جو ہمارا ایک سیاستدانوں کا کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے. یہ پوائنٹ لیڈرز نے بھی اٹھایا ہے. یہ بڑا اہم بات ہے. میری مراد ہے کہ محض فوج کو اکیوز کرنا کہ فوج مداخلت کرتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ فوج کو مدعو کیا جاتا ہے. 77 میں جو ایئر مارشل اشرف خان کا خط تھا. دوسری بات بھی کہ ٹھیک ہے مرزا آپ نے بات کہہ دی، وہ بات کو بڑی ویلڈ ہے. نہیں یہ سوال و جواب ہے یا کیا ہے؟ اس میں کوئی سوال تو ہے نہیں، اس میں سوال ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملٹری کو مدعو کیا جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ابتدا سے سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان اور سکندر مرزا کے ہینڈ پکڈ آدمی تھے. نواز شریف صاحب جنرل ضیاء الحق صاحب کے ہینڈ پکڈ آدمی تھے، جیلانی کے اور نواز شریف کے. یہ کنٹینویشن ہے اسی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کی حکومت کی. کوئی سویلین حکومت نہیں آئی، کوئی جمہوریت اس ملک میں نہیں آئی. کون سی حکومتیں ہیں، کون سی پارٹیز ہیں جو فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے کھیلا نہیں ہے؟ کس نے یہ جو ان کی جو بات ہے، پارٹی پاور ایک ہوتی ہے، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں آرمی چیف کے گرد جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تمام جو کالز وہ دینے لگ پڑتے ہیں. جمہوری کلچر کو چھوڑتی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک کے اندر حکمران ہے. کم از کم ایک تو تفریق ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ایک چیز کرتی ہے تو سیاست میں مداخلت کرتی ہے، مسلسل مداخلت کر رہی ہے، اور وہ اپنے مرضی کے پارٹیوں کا جو ہے وہ ان کی آبیاری کرتی ہے، اور قیادت جو ہے اوپر سے مسلط کرتے ہیں. سوال کر لیں، قیادت اوپر سے مسلط ہوتی ہے، عوام سے تو آتی نہیں قیادت. اس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کا مسئلہ ہے، وہ اپنا رول ہے. اور پھر وہ جس ٹالرنس کی بات کریں یہاں تو کچھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو باری باری تو بات کر لیں. آپ یہاں تو ٹالرنس کی بات کر لیں. آپ بھی سوال کیجئے. میرا کوشچن قاضی صاحب سے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پیورلی بینگ این اسلامک پارٹی، آپ کے نظریے میں فیڈرلزم کس طرح کام کرے گا بطور ایک امیر کے، بطور ایک اسلامی نظام کے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھیں؟ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وحدانی اور وفاقی دونوں کی گنجائش ہے. اور ہمیشہ کے لیے جو اسلامی حکومتیں آئی ہیں اور اسلام کی جو روایت رہی ہے کہ مقامی زبانوں کو اور مقامی ثقافت کو دبایا نہیں گیا ہے، ختم نہیں کیا گیا ہے، اس کی زبانوں کی اور تمام کو برداشت کیا گیا، برداشت نہیں بلکہ انکریج کیا گیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملی شعور ہے اور یکجہتی ہے اس کے اندر بہت آزادیاں ہونی چاہیے، انڈیویجولز کو بھی، افراد کو بھی، علاقوں کو بھی، زبانوں کو بھی، صوبوں کو بھی، ان کو آزادیاں. ہم آزادیاں دیں گے، ہم لوگوں پر اعتماد کریں گے، ہم کم از کم حکومت کریں گے، اور ہم یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اصول اور ضوابط ہوں، اور ان اصول اور ضوابط کی حکمرانی ہو، انسانوں کے اوپر حکمرانی نہ ہو. Thank you. The young girl over there. خاتون جو ہے. میرا نام لباب حیدر ہے، میں ایم فل قائد یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا جواب عبدالحی صاحب سے ہے کہ یہ جو میرا سوال ان سے ہے، یہ جو پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں کہ صوبوں کی جو زبانیں ہیں ان کو قومی زبان قرار دے دیا جائے. ہر زبان جو ہے ان کا جو ایجنڈا ہے ان کی پارٹی کا، یہ صوبائی خود مختاری کی بات کرتا ہے یا صوبائی پرستی کی بات کرتا ہے جو آخر کا وفاق سے الگ ہونے کے جا کر اختتام پہ منتج ہوگی؟ میرا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صوبہ پرستی تو بڑا صوبہ کرتا ہے محترمہ. پنجاب میں سب سے زیادہ شاونزم ہے. ہم تو اپنے حق کے لیے رو رہے ہیں. ہم تو یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کا برابر شہری سمجھا جائے. ہم اس ملک میں برابر کے حصے دار بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی نظام مملکت میں شریک ہوں. ہمیں تو احساس محرومیت میں ڈبو دیا ہے. ہم تو محروم ہیں ہر چیز سے. میں آپ کو 2-4 مثالیں دوں. آپ دیکھیں سندک پروجیکٹ بند بلوچستان میں، میرانی ڈیم ختم، ہنگول ڈیم ختم. اچھا فیڈرل اسٹیٹ اسٹرکچر میں ہمارا بلوچستان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فوج میں ہم نہیں ہیں، ایف سی جیسے ادارے میں ہم نہیں ہیں، کسی ادارے میں ہم نہیں ہیں، فارن سروس میں ہم نہیں ہیں. اچھا تعلیم میں ہم نہیں ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بلوچستان نصف پاکستان ہے. نصف پاکستان کا حالت یہ ہے کہ وہ پینے کے پانی کے لیے محتاج ہے. 20 میل سے ہماری مائیں بہنیں پانی لاتی پینے کے لیے، اور آپ حیران محترمہ یہ ہماری حال ہے. مجھے آپ کے کوئی پوائنٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے صرف یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ پوائنٹ کب ختم کرتے ہیں یا کب آپ کو ختم کرنا چاہیے. یو میڈ یور پوائنٹ. ابھی آپ اجازت دیں ان سے. بولنے کی اجازت دیں گے جناب. سب کو ہوگا. ہاشمی صاحب یہ کیسے ہے؟ جاوید چودھری صاحب آپ کیسے؟ میں جنرل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بے قراری کیا ہے؟ ٹائم ہمارے پاس ہے، سب کو موقع مل جائے. جی جنرل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. 2 باتیں.
پہلی بات تو یہ کہ 73 کا ایک بات کریں وہ ایک ہی بات ہے جی، ویسے زیادہ بات ہونی چاہیے. اچھا یہ 73 کا آئین جو ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی. پہلی بات تو یہ 28 سال ہو گئے سر 73 کے آئین کو، ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پانی کس صوبے کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، رائلٹی کون سا صوبہ لے گا، کنکریٹ لسٹ جو ہے اس میں کون کون سی باتیں ہم نکالیں گے. بڑا صوبہ جو ہے اس کو وسائل رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہم بڑا سمجھیں گے یا آبادی کے لحاظ سے رقبہ سمجھیں گے. یہ 28 سالوں میں ہم یہ طے نہیں کر سکے. اب یہ جو ڈویژن ہے ہم 106 صوبوں میں 106 ضلعوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ 2-3 سالوں میں کیا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ دوسری بات سر یہ کہ 73 دیکھیں بات سن، ایک بڑا آپ نے سوال کر دیا، ان کو جواب دینے دیں. چوائس صاحب بڑا سوال تو آپ نے پوچھ لیا سوال سر. اس میں یہ ہے کہ میں اب اسی بات پہ سر ایک جواب تو دیں. اتنا آپ نے ایک پروفاؤنڈ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، اتنا وہ محیط کرنے والا ہے، ان کو جواب دیکھیے جی. جو مقامی حکومت کا منصوبہ ہے یہ تو صوبائی دائرہ کار میں ہے ود ان دا پروونشل فریم ورک. تو اس کے اندر اس میں خدشے انٹرٹین کرنا کسی قسم کے کہ یہ کوئی اس سے آگے بڑھ جائے گا، میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ صوبہ کیا چیز ہے، جو کچھ بھی انٹیٹی ہے پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل، اکنامک، اس نے کیا سروسز ڈیلیوری جو ہے اس کو انشور کیا ہے آج تک؟ کیا عوام خوش ہیں سروس ڈیلیوری سے؟ کیا ہسپتال ٹھیک چلتے ہیں؟ کیا اسکول ٹھیک چلتے ہیں؟ کیا ایگریکلچر ٹھیک چلتا ہے؟ کیا ویٹنری ٹھیک چلتی ہے؟ کیا سڑکوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ؟ ان کا سوال تھوڑا سا مختلف تھا. ان کا سوال یہ تھا نہیں آپ بالکل آپ کا واضح تھا. نہیں چوئی صاحب اب یہاں پہ ایک ہی کمپیئر ہو سکتا ہے، اب زیادہ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا. سر سوال میں نے کیا تو ظاہر میں ہی سمجھا سکتا ہوں. میں یہاں پہ ہوں، ماڈریٹر ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کام اپنا وہ جاری رکھوں. جو میں یہ سمجھا تھا ان کے سوال کا کہ اگر ہم صوبائی خود مختاری اتنے عرصے میں نہیں چلا سکے تو یہ جو آپ اسے زیادہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یہ ہم کیسے چلائیں. یہی تھا، یہی بات. تو یہ کیا، یہ تو جو اسی لیے لیگل پروویژنز جو بنائی جا رہی ہیں وہ اس طریقے کی بنائی جا رہی ہیں کہ ان کو لوکل انسٹیٹیوشنز کو پہلی مرتبہ استحکام ملے. پہلے اس سے جو لوکل گورنمنٹس تھیں وہ بااختیار نہیں تھیں، ان کے نیچے نہ ان کے ماتحت کوئی ایڈمنسٹریشن تھی، نہ ان کا کوئی فائنینشل پائی میں کوئی ان کا شیئر گارنٹیڈ تھا. یہ دونوں چیزیں کی جا رہی ہیں، یعنی پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل، تینوں ڈائمنشنز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور یہ جو تینوں نظام ہیں ان کو آپس میں ہم آہنگ اور ضم کیا جا رہا ہے ایک دوسرے. جو سامراجی طریقہ کار تھا آج سے پہلے وہ ختم کیا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف حکومت تھی اور ایک طرف لوکل گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ، اس کو ختم کر رہے ہیں. ایک ہی حکومت ہوگی اور وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوگی اور ڈیوالوڈ ہوگی. تو یہ کیسے نہیں چلے گی اس کے بعد؟ کیونکہ عوام جو ہیں ان کو اگر سروسز ملیں گی، اگر ان کے حقوق العباد، فنڈامنٹل رائٹس ان کے پروٹیکٹڈ ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو اون کریں گے، اس کو پروٹیکٹ کریں گے. جن صاحب یہ بھی بتائیے غیر جماعتی کیوں کر رہے ہیں؟ جی غیر جماعتی کیوں کر رہے ہیں یہ بات اب تو ہو گئی پرانی، اس لیے کہ میچ شروع ہونے کے بعد تو گول پوسٹ میں نہیں پرانی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جو سسٹم بنا رہے ہیں وہ قفس بنا رہے ہیں، ایک منٹ وہ شکنجہ بنا رہے ہیں. جواب دے دیجیے. وہ اس لیے کیا تھا کہ جب عوام کے مسئلے حل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو عوام تو نیچے ہیں، پارٹی لیڈرز ان کے اوپر ہوں گے. جب یہ شک ہو اس کو کہ میں یہ فیصلہ کروں، لوکل لیڈر کو کہ یہ فیصلہ کروں یا یہ فیصلہ کروں، تو وہ عوام کی طرف دیکھ کے جو ان کی مرضی ہو اور جو ان کے فائدے میں ہو وہ کرے.